مسجد کے اندر مانگنے والے جو ہوتے ہیں پیشہ ور بھکاری، انہوں نے بھی یقین کریں ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ وقتاً فوقتاً اس چیز کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں کہ پیشہ ور بھکاریوں کو آپ کبھی بھی نہ دیا کریں، خاص طور پر مسجد میں مانگنے والے۔ مجھے بہت ساری سی کمپلینز ملی ہیں، نیچے ہال میں کئی لوگ کھڑے ہو کر اب کہنے لگ گئے ہیں جی میں بڑا مجبور ہوں، میری ماں کا آپریشن ہے، میں مر گیا ہوں، بس میری کچھ مدد کریں۔ اور بیچارے اس سمجھتے ہیں کہ یار اس کو دینا شاید سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو میں یہ بات بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، جن کا یہ پروفیشن ہے، مانگنا جن کا پیشہ ہے اور ذریعہ معاش ہی مانگنا ہے، وہ حقدار نہیں ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے کچھ دے دو میں مر رہا ہوں۔ ایسے بندے کو دینا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ ثواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ مجھے تسلی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ کے مجھے بتائیں کہ یہ جو پیشہ ور بیکاری ہیں یہ گناہ اور ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے آپ۔ یہ جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں، آپ ان کا بینک بیلنس دے کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایک دن میں ہزاروں ہزار روپے کماتے ہیں، یہ ہمارے حقداروں کا حق ہم سے لے جاتے ہیں، یہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ ہمارے احساسات سے کھیلتے ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم بڑے نرم دل مسلمان ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ترس کھا کر ہمیں کچھ دے دیں گے اور ہم واقعی دے دیتے ہیں۔ یعنی ہم اتنے سادے ہیں کہ ہم ان کو دے دیتے ہیں اور حقدار ادھر کرایا جاتا ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ان پیشہ ور بھکاریوں کو اگر ہم نہ دیں، اگر ہم سارے بالکل ٹھان لیں کہ ہم نے ان پیشہ ور بھکاریوں کو کچھ بھی نہیں دینا، اور وہ مسجد میں آئیں مانگے چلے جائیں، ان کو کوئی بندہ ایک روپیہ بھی نہ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آئیں گے مسجد میں، ایک دفعہ آئیں گے، دوسری دفعہ آئیں گے کچھ نہیں ملا، تیسری دفعہ آئیں گے وہ کہیں گے یار یہاں تک مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، لوگوں کو سمجھا دیا ہے، اور یہ لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں کہ یہ مانتے ہیں، یہ بات مان کر ہی تو ہمیں تو کوئی کچھ دیتے ہی نہیں ہے۔ تو جب لوگوں ان کو یہ یقین ہو جائے گا، نا امید ہو جائیں گے، جب ہم ان کی ان پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ لوگ یہ کام آہستہ 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 چھوڑ دیں گے۔ ہمارے اس دینے کی وجہ سے ہر چوک کے اوپر پیشہ ور بھکاری کھڑے ہیں، ہر مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی وہی رٹے رٹائے وہی سیم ورڈنگ ہوگی۔ ادھر کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، اگلے جمعے دوسری مسجد میں چلے جائیں گے، اس سے اگلے جمعے تیسری مسجد میں چلے جائیں گے، سال ہر سال سے وہی ایک کہانی ہے، رٹے رٹائے جملے ہیں۔ کھڑے ہو کر چند جملے بولنے کے بعد ایک خاص ایکشن کے ساتھ انہوں نے رونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا ذہن بنانا ہوتا ہے۔ اچھا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں خیر ہے یار نکال کے پیسے اس کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پیسے نکال کے دے دینا ثواب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، کیونکہ ہم یہ ظلم کی باتوں میں ان پیشہ ور بھکاریوں کا، جبکہ شرعی طور پر مسجد کے اندر کسی کے لیے بھی اپنی ذات کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے، سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ اگر اپنی گم شدہ چیز تلاش کرے، گم شدہ چیز ہے نا، مثال کے طور پر میرا موبائل گم ہو گیا، میں مسجد میں آ کر کہتا ہوں میرا موبائل گم ہو گیا، کسی کے پاس ہے تو وہ دے دو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو اس طرح اعلان کرتے ہوئے سنو کہ وہ کہے میری فلاں چیز گم ہو گئی اور مجھے دے دو، ارشاد فرمایا تم اس سے کہو کہ اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے، اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے اعلان کرنا، اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور جسے ہم کہتے ہیں نا بد دعا دینے سے کہا گیا یوں کہو اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ ذات کے لیے کا لفظ ہم نے اس وجہ سے استعمال کیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، یعنی اس کام کے لیے سوال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے مسجد میں سوال کیا، اسی طرح دینی کاموں کے لیے یہ اسے ہم منع نہیں کر رہے، لیکن اپنی ذات کے لیے جو بھیک مانگ رہے ہیں، جو اپنے لیے سوال کر رہے ہیں یا اپنی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ تو تمام احباب جن جن تک میری آواز جا رہی ہے اور جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آئندہ کبھی بھی آپ یہ مانگنے والے جو بیکاری ہوتے ہیں، یہ عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے، میں نے آپ کو کہا ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ حقدار نہیں ہے، یہ ہم چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں یار اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی بچی یاد آ جاتی ہے، ہم فوراً 100 کا نوٹ نکالتے ہیں اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، آپ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ ان کی حوصلہ